اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی واعظ و نصیحت آمیز فلمیں اور ڈراموں کا سلسلہ جاری رہے تو صاحب خیر حضرات سے تعاون کی گزارش کی جاتی ہے۔ آپ کی رائے اور تعاون کے لیے نیچے دیے گئے ویب سائٹ لنک پر جائیں www.visionflix.net۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ارے کہاں ہو جعفر میاں، سب خیر تو ہے نا؟ جی کہیں شادی وادی تو نہیں کر لی؟ ارے کہاں، آپ ہی غائب ہو گئے، کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ کالا لباس، لگتا ہے سیزن شروع ہو گیا ہے آپ لوگوں کا۔ سڑکیں بند، راستے بند، کھلا لنگر، چائے کولڈ ڈرنک کوکو کولا انجوائے۔ لگتا ہے فل کھچائی کے موڈ میں ہیں آپ۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو چلیے کہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ چلے چلے چلیے جناب، لیکن چائے تم پلاؤ گے؟ کوئی بات نہیں، سموسہ آپ کھلا دینا۔ آئیے تشریف آئیے رکھیے۔ آپ بھی آئیے۔ اور سنائیے ملک بھائی، کیا چل رہا ہے؟ کیا بتائیں، اب تو ہر طرف کرونا ہی چل رہا ہے، ساتھ میں فل نوکری، آدھی تنخواہ، آدھی روٹی کھانا، آدھی رات تک جاگنا، بس یہی ہے۔ آپ لوگ کے تو دن آ گئے، ان 2 مہینے تو بہت کچھ ہوتا ہے کرنے کے لیے، گھومنا پھرنا، کھانا وغیرہ، بہت کچھ ہے۔ کیا بات ہے ملک بھائی، لگاتار تانے مار رہے ہو، راستے میں بھی لقمہ دے رہے تھے، آخر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کھل کے کہیے۔ کھل کے کہوں گا تو آپ بھی کھل جائیں گے اور لعنت ملامت کرنے لگیں گے۔ ان 2 مہینے میں آپ لوگوں کے منہ سے دنیا لعنت ہی سنتی ہے۔ ملک بھائی، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے آپ کس کی بولی بول رہے ہو۔ ایک بات بتائیے، یہ محرم، امام حسین، یہ کربلا کا عظیم واقعہ کیا سب کے لیے نہیں ہے؟ کیا امام حسین تمام انسانیت کے لیے نجات اور ہدایت کا راستہ نہیں ہے؟ تو پھر محرم آتے ہی یہ ناگوار باتیں کیوں؟ یہ ساری باتیں آپ دوستانہ طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ ناگواری والی کوئی بات نہیں ہے بھائی، اب کیا بولوں میں آپ سے۔ انسانیت تو دور، مسلمانوں سے دور کر دیا ہے کربلا کو آپ لوگوں نے۔ امام حسین کے ذکر کا جو ماحول بنایا ہے آپ لوگوں نے، وہاں کوئی غیر شیعہ کیسے آئے گا بتائیے؟ کالے کپڑے پہن کر نکل جاتے ہو، عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہو بازاروں میں، سڑکوں پر نان حلیم کھا کر 1 سال کے لیے سو جاتے ہیں، آئندہ سال پھر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ۔ آخر مقصد کیا ہے؟ کیا کہنا چاہتے، کیا بتانا چاہتے دنیا کو؟ میری بات کا برا مت مانیے، جو دل میں تھا کہہ دیا۔ اچھا لگا۔ اب آپ پوری تسلی سے میری بات سنیے۔ ہم کوئی بچکانی گفتگو نہیں کریں گے جس میں میری جیت تیری ہار نہیں، سنجیدگی اور دلیل کے ساتھ بات کریں گے جس سے تمام کنفیوژن دور ہوں، چیزیں کلیئر ہوں اور فیصلہ لینے میں آسانی ہو سب کو، ٹھیک ہے؟ ارے واہ، آج پہلی بار کتنی سنجیدہ بات کی ہے جعفر بھائی آپ نے۔ بولیے جعفر بھائی، میں بھی پوری ایمانداری سے آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ آئیے بیٹھیے۔ شکریہ ملک بھائی، جہاں پر بھی میں غلط ہوں ٹوک دینا، ٹھیک ہے؟ ایک اللہ ہے جس نے یہ پوری دنیا خلق کی ہے، اس کی سب سے بہترین خلقت انسان ہے، جس کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے اپنے آپ پہ فخر کیا ہے کیونکہ انسان کو عقل اور ارادہ دیا ہے۔ یہ سب دینے کے بعد اللہ امتحان کے ذریعے یہ دیکھنا چاہتا ہے اس کی راہ میں سب سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ اس کے لیے انبیاء بھیجے، ائمہ بھیجے، اولیاء بھیجے، معلم بھیجے، تاکہ ہماری ہدایت ہو اور امتحان کے لیے ہم تیار ہوں۔ اللہ کی حجت کے بغیر زمین ایک پل کے لیے بھی خالی نہیں رہی۔ انبیاء، اولیاء، ائمہ کا سلسلہ جاری رہا۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر دین اور ہدایت کے قانون کو مکمل کر دیا گیا۔ صحیح جا رہا ہوں نا میں؟ مجھے نہیں پتا۔ اے بھائی تو کدھر نکل گیا؟ یہ باتیں تو ہر مسلمان مانتا ہے، سب کا اتفاق اور ایمان ہے اس پر۔
تو آپ مانتے ہیں یہاں تک ہر مسلمان متفق ہے؟ بالکل قبلہ، بالکل. بہت ہی کم وقت میں معنی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. بس شرط اتنی ہے کہ آپ متوجہ رہیں. رسول خدا نے اپنے پورے اخلاقی کردار اور وجود کے ساتھ دنیا کو اللہ کی طرف دعوت دی اور حسن و اخلاق کے وہ جوہر دکھائے کہ لوگ خدائے واحد پر اپنا ایمان لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں اسلامی حکومت تشکیل دی، کیونکہ بنا حکومت کے اسلام کا نفاذ اور عمل ممکن نہیں. بنا حکومت کے اسلام کا نفاذ ایسے ہی ہے جیسے بنا سڑک کے ریڈ لائٹ گرین لائٹ سگنل. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے ہجرت کی، کیونکہ وہاں کی زمین سازگار نہیں تھی حکومت کے لیے. لہٰذا آپ نے مدینے میں الہی قانون پہ حکومت تشکیل دی. ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلامی حکومت جس میں کہیں کوئی نقص نہیں، وہیں دوسری طرف دین سے بھاگے ہوئے گمراہ لوگ حضور کی آنکھ بند ہوتے ہی انسانیت کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں، اور ان کے پاؤں کی دھول ہمارے آنکھ کا سرما بن جاتی ہے، اور خالد بن ولید جیسا ظالم اسلامی حکومت کا کمانڈر ان چیف بن جاتا ہے. کیا یہی نتیجہ تھا اسلامی نظام کا؟ آپ دیکھیے، منبر اور مسند رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام قرآنی احکام اور معیارات عوام پہ واضح اور کھول کر رکھ دیے گئے تھے. قرآن کے مطابق ایک ماڈل سماج بنا دیا گیا تھا. ایسے میں صرف 60 سال کی مدت میں منبر رسول، مسند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یزید جیسا فاسق و فاجر، محترم اور شریف لوگوں کا قاتل، شرابی اور زناکار، کتوں اور بندروں سے کھیلنے والا منبر رسول پہ آ بیٹھتا ہے، وہ بھی سارے مسلمانوں کے سامنے. اسلامی حکومت کا سربراہ خلیفۃ المسلمین، نعوذ باللہ امیر المومنین بن بیٹھتا ہے. سارے مسلمان اس کے طاغوتی نظام کے سائے میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، اور تمام عبادتوں میں مصروف بھی ہیں. اب آپ یہاں رک کر غور کریں اور سوچیں کہ کیا ہوا. کہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں یہ یزید پلید؟ صرف 60 سال میں دنیا یزید جیسے فاسق کو اپنا ولی و رہبر تسلیم کر چکی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کیا ہوا معاشرہ صرف 60 سال میں یہاں تک آ پہنچا کہ یزید جیسے کو قبول کر لیا، کسی کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی. کیا یہ سب اچانک ہو گیا؟ ساری تفصیل چند لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. ملک بھائی، تحقیق کیجئے، تاریخ کے پنوں کو پڑھیے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ محرم کے چاند کے ساتھ کیا سوالات ذہن میں آنے چاہیے؟ کہ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو، یا یہ کہ یہ اسلامی معاشرہ اس لیول پہ کیسے آ گیا کہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا. یہ سوال آنا چاہیے کہ یہ لوگ سڑکوں پہ کیوں آ گئے، یا یہ کہ یزید مسند رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے آ گیا. یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ سر و سینہ کیوں پیٹتے ہیں، یا یہ کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا جو یزید جیسے نجس کو امیر المومنین تسلیم کر لیا. امام حسین پہ ہم نے اجارہ داری کر لی. یا یہ سوال آنا چاہیے کہ یزید کے خلاف جب امام حسین نے قیام کیا تو مسلمانوں کی اکثریت نے ساتھ کیوں نہیں دیا. آخر کیوں نواسے رسول کو صحرائے کربلا میں اکیلا پیاسا شہید ہونے کو چھوڑ دیا؟ بتائیے کیوں؟ مجھے افسوس ہے کہ ان پہلوؤں پہ کبھی میں نے توجہ نہیں دی، اور نہ ہی کبھی کسی نے اس طرف توجہ دلائی. یہ تو باقاعدہ ایک ریسرچ کا چیپٹر ہے. اس واقعے کو میں پڑھوں گا، سوچوں گا، سمجھوں گا. حالانکہ یہ باتیں عام ہیں، سامنے کی باتیں ہیں، لیکن میں اور میرے جیسے لوگ اس واقعے پر کبھی سوچتے نہیں. اللہ کا شکر ہے یہ گفتگو ہمارے درمیان ہوئی. مگر مزے کی بات کیا ہے معلوم ہے؟ پوچھو. کیا؟ میرا سوال ابھی بھی وہی ہے میرے دوست. آج پہلی بار تمہاری باتیں معقول لگی اور پلے بھی پڑی.
لیکن یہ تمہاری محفل و مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں تو کچھ اور ہی سن ہوتا ہے۔ میں نے بھی سننے کی کوشش کی، ایک دفعہ گیا تھا مجلس میں، لیکن بھائی کیا بتاؤں، کیا بے سر و پیر کی باتیں ہوتی ہے، لان تان شرک کفر، نہ کوئی حدیث نہ کوئی آیت، بس بے ڈھنگی گفتگو۔ کم سے کم زندگی جینے کی کوئی تدبیر بیان کر دیتا ممبر سے بندہ، لیکن نہیں۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے، نیچے بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے عزیزان محترم پتہ نہیں کس بات پہ 2-2 فٹ اچھلتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، ان کے الڑ ہنگامے کوئی بات پلے ہی نہیں پڑتی، اور کچھ ہی پل میں یہ لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، پیٹنے لگے، اور یہی لوگ لنگر کے وقت لنگر پہ ٹوٹ پڑے۔ کیا ماحول ہے، کیا ہنگامہ ہے۔ اگر کوئی دوسرے مسلک کا آدمی امام حسین کی محبت میں آ بھی جائے تو ایسے ماحول کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوگا۔ معاف کرنا جعفر بھائی، جب مسلمان ہی اس ماحول سے بھاگتا ہے تو پھر ایک عام آدمی کیا سمجھے گا کہ آپ کی مجلس میں امام حسین کا کیا ذکر ہوتا ہے۔ اب تم نے جو باتیں کی ہیں، کیا یہی باتیں ہر مجلس میں سنجیدگی سے نہیں ہو سکتی؟ لاکھوں روپیہ لنگر اور دوسرے کاموں میں لگاتے ہو، کیا ایک ڈھنگ کا خطیب یا عالم ممبر پر نہیں بٹھا سکتے؟ آپ کا خطیب حضرت علی کی فضیلت انبیاء سے بھی بڑھا دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کو بھی حضرت علی سے نعوذ باللہ کم کر دیتا ہے۔ یہ سب بکواسیں ہوتی ہے تمہارے پاس، اور تم کہتے ہو کہ میں ٹیڑھی باتیں کیوں کرتا ہوں۔ جعفر بھائی، ایک بار آپ اپنے آپ کو اپنے مسلک سے الگ کر کے ایک عام آدمی کی نظر سے اپنے محرم منانے کے انداز کو دیکھو، تب آپ کو آپ کا آؤٹ لک کیسا لگتا ہے دکھائی دے گا۔ اگر حق پسندی سے کام لوگے نا تو خود اپنی قوم کو دیوانہ کہو گے۔ ملک بھائی، 2 چیپٹر ہے جو الگ الگ ہے، آپ ان دونوں کو مکس کر رہے ہیں، اسی لیے آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ ملک بھائی، کسی بھی دین یا مسلک کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے اصلی سورس کے ذریعے سے جانیے، نہ کہ کسی غیر ذمہ دار فرد کے خیالات و حرکت و سکنات سے۔ ہو سکتا ہے خود وہ انسان اپنے دین سے آگاہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ امریکن پروڈکٹ اسلام کو دیکھیے، جہاں سے ISIS، القاعدہ، داعش جیسے وحشی لوگ اسلام کا لیبل لگا کے نکلتے ہیں، اور دنیا سمجھتی ہے یہی اسلام ہے، یہی مسلمان ہے۔ کیا اسلام ایسا ہی ہے جیسا کہ یہ ISIS، القاعدہ جیسے لوگ پرچار کر رہے ہیں، یا اس سے مختلف ہے؟ ایسے تو اہل سنت میں بھی بہت سارے بابائیں ہیں، ڈانس بابا، پھونک بابا، کرنٹ بابا، ہر تیسری گلی میں آپ کے پاس بھی ایسی حرکت کرنے والے بندے مل جائیں گے۔ تو کیا اس کا مطلب یہی نکال لیں کہ اہل سنت یہی ہیں جو یہ عجیب و غریب بابائیں حرکت کرتے ہیں؟ یا ہم صحیح بخاری، ترمذی یا ابن ماجہ کو پڑھیں، سیوطی، طبری یا تاریخ یعقوبی کے پنوں میں پڑھیں، یا اہل سنت کو ان باباؤں کے 3-4 منٹ کے کلپ سے سمجھیں؟ اب آپ ہی فیصلہ کر لو۔ ملک بھائی، شیعہ سنی اسلام کے 2 بازو ہیں۔ ہم میں سال بھر ہمہ آہنگی جو بھائی چارگی ہوتی ہے وہ ماہ محرم میں بھی ہونی چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اس سے بڑھ کر امام حسین کی معرفت میں اور کوئی جملہ چاہیے؟ لہٰذا تمام اسلام و دین و شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام حسین کی رہین و منت ہے۔ اگر امام حسین کربلا میں اپنی فداکاری نہ کرتے تو تمام دین تباہ و برباد ہو جاتا۔ مسائل، غلط رسومات ہر دین میں پائے جاتے ہیں، ہاں ان کو ختم ہونا چاہیے، لیکن اس کو موضوع بحث بنا کر کربلا کے عظیم مقصد کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ کربلا صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے نجات کی راہ ہے۔ بس 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 کر جعفر، میرے دل کو رلا دیا ہے اس کربلا کے ذکر نے۔ اب جب بھی ملیں گے اسی پر گفتگو کریں گے، ایسی تعمیری گفتگو ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی، اب میں چلتا ہوں۔ ارے چائے تو باقی رہ گئی۔ ہاں تو پھر چلیے۔ لیکن سموسہ آپ کی طرف سے۔